Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. جی ابراہیم بھائی مسلم ہیں آپ؟ ہاں جی اچھا تو پیارے بھائی کچھ تلاوت کر دیں، کچھ پڑھ دیں تاکہ پھر ہم بات چیت کر سکیں. صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا آپ سے ایک کوسچن تھا جی کہ آپ کو اسلام میں ایسی کون سی چیز دکھی جس نے آپ کو اسلام سے نکلنے پہ مجبور کر دیا اور ہندو مذہب میں ڈال دیا؟ دیکھیے یہ سوال جو ہے وہ ایکچولی دو جز پر مبنی ہے. پہلا جز تو اسلام سے نکلنے کا، دوسرے کسی عقیدے کو اپنانے کا. ہاں تو جی میں سمجھتا ہوں کہ کسی عقیدے کو اپنانا انسان کی اپنی ذاتی جو ہے وہ چوائس ہو سکتی ہے، اور اس انسان کو اس کو اپنانے کی وجہ تب تک بتانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک وہ دوسروں کو اس کی دعوت نہ دے رہا ہو. یعنی کہ اگر میں لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ جو میں نے مذہب اپنایا آپ بھی وہی اختیار کر لو، تو پھر مجھے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن کیونکہ میں اپنے آپ کو ایک ایکس مسلم کہتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کی خامیوں اور کمیوں کی وجہ سے میں نے اسلام کو چھوڑا ہے، لہٰذا یہ دعویٰ کرنے کی وجہ سے یہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ اسلام میں کیا خامیاں یا پھر کیا کمیاں مجھے نظر آئی جس کی وجہ سے میں نے اسلام چھوڑا. آپ کو کیا نظر آئی؟ کچھ چند بتا سکتے؟ جی پیارا بھائی میں تو بہت ساری بتا سکتا ہوں، مگر اگر میں ساری کمیاں یہاں بتانے بیٹھوں گا تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی جو ایک دو ہمارا بتا دیں. 4-5 گھنٹے کا لائیو ہے وہ تو کمیاں بتانے میں نکل جائے گا. ہاں جی ایک ویڈیو دیکھی میں نے آپ کو جس میں آپ بولے تھے وہ ضعیف حدیث تھی جس میں منصب نبی فقتلو، یہ آپ نے کہاں سے ڈھونڈی؟ ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ جو یہ حدیث ہے من شب نبی فقتلو، یہ اس کا جو حکم ہے وہ واقعی ہاں جی ضعیف ہے. آپ درست فرما رہے ہیں اس بارے میں. جی جی لیکن دیکھیے مسئلہ اس میں مسئلہ پرابلمٹک چیز کہاں ہو جاتی ہے؟ پرابلمٹک چیز یہاں پر ہو جاتی ہے پیارے بھائی کہ ہاں جی اگر رولنگ لانی ہے، یعنی کہ شریعت کو نافذ کرنا ہے، اور اس وقت آپ کے پاس کوئی قرآن سے یا صحیح احادیث سے آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے، آپ کے پاس صرف اور صرف ایک ضعیف حدیث کا حوالہ موجود ہے، چاہے وہ ضعیف بھی ہو، تو شریعت نافذ کرنے کے لیے آپ اس کو بھی طرز عمل میں لا سکتے ہیں. لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہونے کے بعد بھی کیونکہ اکیلی ہے اور اس کے مخالف، اس کے خلاف میں کوئی بھی اور دوسری سند اور حدیث موجود نہیں ہے، لہٰذا ضعیف ہونے کے بعد بھی یہ حدیث جو ہے وہ رولنگ کا حصہ ہے. اور جہاں جہاں اسلامک شریعت نافذ ہے وہاں نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سزائے موت تک کی سزا دی جاتی ہے. نہیں جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کو یہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں، ان کو عدالت تک اس معاملے کو لے کے جانا چاہیے. یہ تو سخت ناانصافی ہے. تو یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، اس میں ہم کسی اور اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. تو کیا آپ یہ ٹھیک سمجھتے ہے ہیں؟ ابراہیم بھائی دیکھیے ہاں بات جی ایسی ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ عدالت میں جانا چاہیے، تو یہ تو ان ممالک کی بات آپ کر رہے ہیں ابراہیم بھائی جہاں پر قوانین لاگو ہیں، جہاں پہ اسلامک شریعت جو ہے وہ نافذ نہیں ہے. کیونکہ جہاں اسلامک شریعت نافذ ہوگی وہاں تو عدالتیں اسلامک ہوں گی، اور وہاں پہ جو مقدمات چلیں گے وہ سارے کے سارے اسلامک شریعت کے مطابق چلیں گے، قوانین اور عدالتوں کے مطابق نہیں. تو یہ جو میں نے کہا ہے آپ کو من شب نبی فقتلو کی جو رولنگ ہے، جو احکام ہے، یہ نافذ ہی کیے جا سکتے ہیں ایسی شریعت کے اندر، ایسے ملک کے اندر جہاں اسلامک شریعت نافذ ہو. عام ممالک بالکل کے اندر بالکل تو یہ اپلیکیبل ہے بھی نہیں. جی جی لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ عام ممالک میں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کثیر ہوتی ہے، اچھی خاصی ہوتی ہے، آپ آئے دن یہ دیکھتے رہتے ہیں گستاخی کے نام پر، بلاسفیمی کے نام پر لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے. بالکل بالکل تو
اب یہ لوگ کرتے کیوں ہیں؟ ابراہیم بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث دیکھیے ضعیف ہے، اب یہ لیکن وہ لوگ جب کسی کو قتل کرتے ہیں شان استغنا کے لیے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بقا کے لیے، تو وہ لوگ یہی حدیث بار بار دہراتے ہیں، من شب نبی فقتلو، یعنی کہ ان کا جو معیار ہے، ان کا جو بیس ہے لوگوں کا، وہ یہ حدیث ہی ہے۔ جی جی مجھے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ من شب نبی فقتلو کی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، جبکہ ضعیف حدیث جو ہے اسلام کے اندر جب ان کا احاطہ کیا جاتا ہے تو 95% اوتھینٹک ہوتی ہے، 95%۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 95% کے اوپر ہم اکتفا نہیں کر سکتے اور اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کا اور میرا تو من شب نبی فقتلو موضوع ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر کوئی اور دوسرے موضوع کا انتخاب کریں جس پہ آپ اور ہم بات کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ کو میری ڈی پی پہ یہ ایک آیت لکھی نظر آ رہی ہوگی، ذرا اس کو پڑھیں۔ پہلے بھائی بڑی چھوٹی ڈی پی ہے آپ کی، آپ ہی پڑھ دیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ ہاں جی، جی پڑھیں سر۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ کافروں کو جی آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ جی تو یہ آج بات اور جو ایمان والے ہی پیدا ہوئے ہوں ان کا کیا ہے سر؟ تو یہ آج بات سچ نہیں ہو رہی۔ ابراہیم بھائی یہ آیت تو کافروں کے لیے ہے، میں تو کافر نہیں تھا، میں تو مسلمان پیدا ہوا تھا۔ نہیں سمیر صاحب، ان کے نبی کا جھوٹ یہاں پہ بھی پتہ چل گیا تھا۔ اس آیت میں کہا تھا کہ تم میرا ایمان نہیں لاؤ گے، میں تمہارا ایمان نہیں لاؤں گا، جبکہ کفار مکہ سارے ایمان لے آئے تھے فتح مکہ کے بعد، سب مسلمان ہو گئے تھے۔ سورہ کافرون کی آیت کے اندر بھی یہ بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں جس کی آپ عبادت کرتے ہو، یعنی کہ نبی جس کی عبادت کرتا ہے اس کی وہ لوگ عبادت نہیں کریں۔ لیکن دیکھیے بعد میں پورا عرب جو ہے سوائے ان یہودیوں کے جو قتل کر دیے گئے اور ان مشرکوں کے جو قتل ہو گئے، جو زندہ رہے ان سب نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور ان سارے کے سارے مشرکین نے، پیگنس نے اسی اللہ کی عبادت کی جس کی رسول اللہ عبادت کر رہے تھے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کہ آپ یہ آیت کہ جی وہ کافر ایمان نہیں لائیں گے، تو عرب کے اندر سارے کافر ایمان لے کر کے آئے، جو زندہ رہے، جو مر گئے وہ ختم ان کی کہانی، جو بچ گئے وہ سارے کے سارے ایمان لے کر کے آئے۔ تو بھائی یہ آیت تو قرآن کے اور نبی کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، سچے ہونے کی نہیں ہے ابراہیم بھائی۔ جی سر۔ آپ کی بات ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سر کیا کروں میں، میری بات شاید یا تو زیادہ اونچے لیول کی ہے یا تو آپ سن نہیں رہے ہیں، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نہیں یہ تو مجھے سچ ہوتی نظر آ رہی ہے نا اس کی ڈیفینڈ میں۔ کیا سچ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ کافر ایمان نہیں لائیں گے؟ آپ بتائیں عرب کے جو کافر تھے وہ ایمان لے کر کے آئے کہ نہیں لے کر کے آئے؟ عمر جو کافر تھا وہ ایمان لے کر کے آئے کہ نہیں لے کر کے آئے؟ ابو سفیان حال جو کی کافر بات تھا کر وہ رہے ایمان تھے لے کر کے آئے کہ نہیں لے کر کے آیا؟ ابھی خالد ہم بن حال ولید کی جو بات کافر تھا، سن لیجئے جواب دے رہا ہوں، کتنے سارے نام گنا رہا ہوں آپ کو۔ خالد بن ولید جو کافر تھا، جو جنگ بدر میں احد میں آئے تھے لڑنے کے لیے، اور رسول اللہ کے 2 دانت توڑ دیے تھے سامنے، کہ وہ ایمان لے کر کے آئے کہ نہیں لے کر کے آئے؟ کافر تو ایمان لے کر کے آئے میرے بھائی۔ یہ میں حال کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں تو یہ قرآن تو حال میں نہیں آئی، قرآن تو 14 سال پہلے آئی تھی جب وہ لوگ موجود تھے۔ بالکل ایسی بات ہے، لیکن یہ اس کے بعد آئی تھا یہ نا، رسول اللہ کے جانے کے بعد کہ رسول اللہ کی موجودگی میں؟ نہیں یار یہ کیا بات کر رہے ہیں ان کی موجودگی میں؟ تو پھر مطلب 1400 سال پہلے آئی ہے نا، 1450 سال پہلے بھائی، تو اب کے لیے کیسے یہ آیت؟ جب یہ آپ واقعات بتا رہے ہیں یہ آئے، یہ مسلمان ہوئے کہ نہیں، تو یہ آیت اس کے بعد آئی ہے نا اچھا جو سورۃ کافر البقرہ۔ آج کی ڈیٹ میں مسلمان ہو جاتا ہے اس سے یہ آیت غلط ثابت نہیں ہوتی؟ نہیں اچھا اس کے مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ آیت صحیح رہتی ہے، ماشاءاللہ، تو پھر تو کرائٹیریا ہی نہیں ہے آپ کا کرائٹیریا غلط ہے پھر تو۔ بھائی میرے ایسا کوئی موضوع بتائے مجھے جس سے یہ ثابت ہو کہ اسلام سچا دین ہے، ایسا کوئی موضوع بتائیں، اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، یا اللہ سچا خدا ثابت ہو یا نبی سچا نبی ثابت ہو۔ یہ جو آپ بتا رہے ہو یہ تو اسلام کو غلط اور جھوٹا ثابت کرنے کی دلیل ہے، سچا ثابت کرنے کی نہیں۔ آپ کی نظر میں ہوگی نا۔
سر میں دلیل دے رہا ہوں نا آپ کو, آپ میری دلیل کو غلط ثابت کر دیں. کیا دلیل دے رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بعد میں عربs کے سارے کافر مسلمان ہو گئے سر, تو اللہ کا یہ کہنا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے وہ غلط ثابت ہو گیا جب وہ ایمان لے آئے. مجھے آپ ایسی کوئی دلیل پیش کریں ابراہیم بھائی جو اللہ, قرآن اور نبی کے سچا ہونے کی دلیل ہے, کوئی ایک دلیل اگر آپ کے پاس ہو. آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے؟ ہاں سر مانتا ہوں. وہ کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے سر. مطلب آپ پھر اللہ کو بھی مانتے ہیں؟ نہیں, اللہ کو نہیں مانتا, خالق کائنات کو مانتا ہوں. یہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ خالق کائنات اللہ ہے. خالق کائنات تو اللہ ہی ہے نا. نہیں, یہ تو دعویٰ ہوا نا, دلیل کہاں ہے؟ آپ کو دلیل دینی ہے میرے بھائی, دعویٰ نہیں. دعویٰ تو میں بھی دے سکتا ہوں, کچھ بھی کہہ دوں گا میں. اتنے سارے غیر مسلم ہیں الگ الگ عقیدوں کے ماننے والے, وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے اس کائنات کو بنانے والے برہما ہیں, وشنو ہیں, شیو ہیں. کوئی کہتا ہے یہاوے ہے, کوئی کہتا ہے سپریم لارڈ ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. تو یہ تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا نا ابراہیم بھائی کہ وہ خالق کائنات اللہ ہے. اس کو ثابت کرنے کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ تو کل کائنات ہے نا. یہ بھی دعویٰ ہے, دلیل کیا ہے؟ آپ دعویٰ اور جی دلیل میں فرق جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جی جی کیا ہوتا ہے پھر بتا دیں, دعویٰ اور دلیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دعویٰ وہ جو اپنے پاس سے کیا جائے, دلیل وہ جو اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہو. ایگزیکٹلی. تو اللہ خالق کائنات ہے, یہ دعویٰ ہے کہ دلیل ہے؟ یہ تو دعویٰ ہے. تو دلیل کہاں ہے اس کی سر؟ میں تو اب عالم نہیں ہوں. ماشاء اللہ, تو پھر عالم کو لائیں. عالم کو لاؤں؟ جی عالم کو لے کر کے آئیں. ہم عالم کے ساتھ بھی اتنی ہی عزت و اخلاق کے ساتھ بات کریں گے جیسے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, اتنا ہی وقت مجھے دیں گے لگتا جیسے نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کی پرانی ویڈیوز دیکھی. جی پرانی ویڈیوز دیکھی تو کیا نہیں لگتا آپ کو؟ جیسے آپ علماء کے ساتھ پیش آتے ہیں. کیسے پیش آتا ہوں میں علماء کے ساتھ؟ اللہ اکبر. تو اصغر کون ہے پھر؟ کون ہے؟ اللہ اگر اکبر ہے تو اصغر کون ہے؟ اللہ ہی بڑا ہے جی. نہیں, چھوٹا کون ہے پھر؟ چھوٹے ہیں ہمیں. آپ چھوٹے ہو تو اللہ آپ سے بڑا ہے. جی یعنی کہ اللہ جو ہے وہ جیسس سے بڑا نہیں ہے پھر. نہیں. تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کرسچن بھی یسوع اکبر العظیم, وہ بھی کہتے ہیں یشوع جو ہے وہ اکبر بھی ہے اور عظیم بھی ہے. آپ تو صرف اکبر کہتے ہو, تو پھر ان کی بات کیوں نہ مانوں, آپ کی کیوں مانوں؟ اللہ اکبر ہے, یشوع اکبر العظیم کیوں نہ مانوں؟ اکبر اور عظیم کا فرق بتا سکتے ہیں؟ دونوں ہے وہ. آپ کا تو صرف اکبر ہے, ان کا اکبر اور عظیم دونوں ہے. چلے ہم بھی دونوں کر لیتے ہیں. ٹھیک, اچھا مطلب آپ بھی کاپی کرو گے جیسے آپ کے رسول اللہ نے کاپی کیا سب کچھ؟ کیا کاپی کیا؟ سب کچھ. کیا حج پہلے ہوتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے؟ اسلام کے آنے سے پہلے حج ہوتا تھا یا نہیں؟ کیا اسلام کے آنے سے پہلے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کعبہ کا حج ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. اچھا نہیں ہوتا تھا, ماشاءاللہ. نماز پڑھتے تھے لوگ کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اسلام سے پہلے نہیں. اچھا نہیں پڑھتے تھے, مطلب رسول اللہ کے آنے سے پہلے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے, حج بھی نہیں کرتے تھے. روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ اسلام سے پہلے نہیں. اوکے, تو اس کا مطلب میں قرآن کی بات چھوڑ کر آپ کی بات مانوں, کیونکہ قرآن کی آیت جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے اس طریقے سے جس طریقے سے پہلی قوم پر فرض کیے تھے, وہ جھوٹی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہو, یہ میں مان لوں ابراہیم بھائی؟ اور میں یہ مان لوں, سنو, اور سورہ التوبہ کی آیت نمبر 5 جو ہے, جو یہ کہہ رہی ہے کہ ان کافروں کو مسجد حرام کے پاس مت آنے دو کیونکہ یہ ناپاک ہیں, تو وہ بھی جھوٹی ہے. آپ کی بات سچی ہے. اور حج کا بتا دیا میں نے, روزے کا بتا دیا, اور نماز نہیں پڑھتے تھے رسول اللہ سے پہلے. تو یعنی کہ موسیٰ جو اپنی قوم, موسیٰ اور موسیٰ کی قوم جو نماز پڑھتی تھی وہ نماز نہیں تھی. عیسیٰ جو پڑھتا تھا وہ نماز نہیں تھی, کیونکہ نماز تو صرف آپ رسول اللہ نے کر کے آئے, رائٹ؟ میں حضرت محمد کی امت کے بارے میں بات کر رہا ہوں, میں اور قوموں کی بات نہیں کر رہا. ارے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی تو تھے عیسیٰ موسیٰ,
بعد میں تھوڑا نا ہے بھائی. وہ نماز بھی پڑھتے تھے اسلام کے مطابق, قرآن کے مطابق, وہ روزے بھی رکھتے تھے, اور وہ جو ہے میرے بھائی حج بھی کرتے تھے. تب قرآن کہاں سے آیا تھا؟ تھا ہی نہیں قرآن, لیکن یہ کام تھے. اب یہ کام جیسے تھے وہاں پر, پھر قرآن آیا تو رسول اللہ نے یہ سب کاپی کر لیا, حج بھی, روزہ بھی, اور نماز بھی. وہ تو ان پر وہی گئی تھی نا یار. اور یار تو پہلے سے ہو رہا ہے جب کوئی کام, اور پھر وہی کام آپ کے رسول اللہ کرنے لگے, تو کاپی کس نے کیا؟ رسول اللہ نے کی ان لوگوں نے. سمیر صاحب یہاں تک کہ وہ کالے پتھر تک کو چوما کرتے تھے جو یہ لوگ بھی چومتے ہیں. میرے خیال سے صحیح ہے نا, یہ کالے پتھر کو اس زمانے میں بڑی پیار کرتے تھے. جی جی جی, اسی کالے پتھر اور کعبے کی حفاظت کے لیے تو اللہ نے جو ہے ابابیل بھیجے تھے. سمیر بھائی, یہ قبیلہ اوس اور خزرج قبیلے, یہ دونوں قبیلے آتے تھے وہاں پہ حج کرنے. یہاں پہ جا کے رسول اللہ تبلیغ کیا کرتے تھے اسلام کی ان لوگوں سے. ایگزیکٹلی. اور جیسے کعبے کا طواف کرتے ہیں مسلمان, وہ کعبے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذوالخلاصہ کا بھی طواف کرتے تھے قبیلہ دوست کے لوگ, لیکن یہ ہمارے بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے, ابراہیم بھائی کو. اچھا, جانور بھی کاٹتے تھے اپنے ساتھ, جانور بھی گھسیٹ کے لاتے تھے اس کو, بیچارے کو لا کے کاٹا کرتے, قربانی کرتے تھے. ایگزیکٹلی. تو اچھا, یہ جو محمد عربی بھائی, یہ مسلمان جو آج جانور کاٹتے ہیں, یہ بھی رسول اللہ کی سنت فالو نہیں کرتے, یہ بھی ابراہیم کی سنت فالو کرتے ہیں. اور یہ جو نیچے سے اپنی ننو کاٹتے ہیں, وہ بھی ابراہیم کی سنت فالو کرتے ہیں. نہیں تو ابراہیم نے تو 80 سال میں اپنی قصبے سے پتہ کس چیز سے کاٹ دیا تھا, اتنا بڑا کلاڑا لے کر آیا وہ شخص, تو یہ بھی 80 سال میں کاٹے نا, بچپن میں کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کافی بڑی اذان بھی یہودیوں سے کاپی ہے, جیسے یہودی اذان دیتے ہیں وہ بھی وہیں سے کاپی. یہ سارا کچھ کاپی پیسٹ ہے. ان بچوں کو ایکچوئل کیا ہے کہ نالج نہیں ہے ابھی, انہوں نے سن لیا اپنا, وہی سمجھ رہے ہیں. یہ تو ان کی غلطی نہیں ہے, لیکن ایک جی وہ جب اوپر اللہ سے ملنے گئے تو وہاں پتہ نہیں وہاں نماز پڑھ رہے تھے, وہاں کھڑے ہوئے سارے یہ لوگ. تو وہ نماز تو پہلے سے تھی, یہودی بھی نماز پڑھ رہے تھے, سارے پڑھ رہے تھے, تو کوئی کاپی پیسٹ ہے پورا مذہبی. ایگزیکٹلی سر, یہی بھائی کو میں سمجھا رہا ہوں. جی ابراہیم. اب بتائیے سر, ویسے ہی کاپی کریں گے آپ بھی کرسچینٹی سے, یشوع اکبر العظیم سے, اللہ اکبر العظیم؟ ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے, پتہ ہے؟ ارے پیارے بھائی, دونوں کا مطلب ایک ہو یا دو ہو, ہم تو بات کاپی کی کر رہے ہیں اور بات دعوے کی کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ اکبر ہے, تو پیارے بھائی ان کے یشوع اکبر ہے. مانا پہ توجہ دیں, مانا پہ. اللہ اکبر. ارے مانا کو چھوڑے بھائی, مانا کو چھوڑے میرے بھائی, کاپی کون کر رہا ہے وہ دیکھیں. کاپی کر رہے ہیں آپ کے اللہ, آپ کے رسول اللہ. وہ تو یار بندے کی کیفیت ہوتی ہے نا, وہ اس ٹائم کون سا جملہ استعمال کرے. اب دیکھیں قرآن کی آیت دیکھیے, آپ کے پاس تو علم نہیں ہے, میں آپ کو علم دے دیتا ہوں, جو دعوے ہم نے کیے اس کا ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. یعنی کہ روزہ پہلے بھی تھا, یعنی کہ روزہ پہلے بھی فرض تھا. تو کاپی کس نے کیا؟ آپ کے رسول اللہ نے. تو قرآن تو یہاں پر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب تم پر بھی فرض ہے. ہاں تو مطلب کاپی کر کے کہہ رہا ہے نا کہ تم پر بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھا. یار اس میں کاپی کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بھائی جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھا ویسے ہی. سنو, میں بورڈ پہ ایک چڑیا بناؤں, اور بورڈ پہ چڑیا بنا کر کے بچوں کو کہوں بھائی بچوں ایسی چڑیا بناؤ, تو وہ جو بچے چڑیا بنائیں گے بورڈ پہ دیکھ کر کے, وہ بچوں کی چڑیا میری چڑیا کی کاپی ہوگی کہ میری چڑیا ان بچوں کی چڑیا کی کاپی ہوگی؟ آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہوگی, لیکن کوئی کاپی کرنے والا بندہ یہ بھی کہے کہ اس نے ایسے کیا تھا تو تم بھی ایسے کرو, تو یہ پہ تو قرآن یہاں پر فرما گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یہ تو اللہ نے کہہ دیا. مطلب روزہ پہلے بھی تھا, اور آپ کا دعویٰ تھا کہ روزہ پہلے نہیں تھا, تو آپ کا دعویٰ تو جھوٹا ثابت ہو گیا. وہ تو میں امت جب اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی تھی تب کی بات کر رہا تھا. ارے بھائی تو تب بھی فرض تھا بھائی, رسول اللہ پہ وحی آنے کے وقت بھی فرض تھا. ان کی امت میں کون تھے؟ ارے ان کی امت میں کوئی کیسے ہوگا جب وہ خود ہی نبی نہیں بنے تھے, پہلی وحی آنے پہ تو وہ نبی بنے. اس وقت پہلے تو وہ نبی نہیں تھے. پہلی کو بھائی میرے رسول اللہ کو جب 40 سال کی عمر میں وہی ملی ہے
اور نبوت ملی ہے اس سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اور اس سے پہلے لوگ اسلام کے مطابق, قرآن کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھے, عیسیٰ کو اپنا نبی مانتے تھے. جب رسول اللہ کو نبوت مل گئی پھر لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اب رسول اللہ کو اپنا نبی مانتے. تو وہاں پر رسول اللہ نے روزے فرض کیا مسلمانوں پر, اپنے ماننے والوں پر, کس طرح, جس طرح پہلی قوموں پر رسول اللہ نے تھا. کیا, رسول اللہ نے کیا. جی قرآن نے کیا ہے نا سر, قرآن آپ کو رسول اللہ نے قرآن نے کیا, ہاں پیارے بھائی, اس قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے. قرآن کے ذریعے سے کیا گیا ہے, یہ او اللہ نے بھائی یہاں میرے پر کہا. قرآن کے ذریعے سے کس نے کیا, اللہ نے کیا کہ کس نے کیا؟ اللہ اللہ نے ڈائریکٹ کیا. آیا تھا ان کا, ہیں ان کا ڈائریکٹ آیا تھا, اللہ کہہ کے روزے فرض کر دیے تم پہ نا. جی جی نہیں کوئی بات نہیں محمد عربی یہ بھائی. پھر بات ہوگی نا ابراہیم بھائی, بھائی, کیا ابراہیم بھائی سوال یہ ہے کہ ہاں اس جی. آیت کے اندر جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے پہلے لوگوں پر فرض تھے وہ کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے. تو پھر آپ ابھی تک جلیبی کیوں بنا رہے تھے؟ پھر جی جلیبی کیوں بنا رہے ہو؟ پھر مانو نا اللہ نے کیا. میں بھی تو یہ بول رہا ہوں, میں کچھ اور بول رہا ہوں. تو آپ نے کہا قرآن نے کیا. اور یار قرآن اللہ کا ہی تو کلام ہے بھائی میرے, تمہارا ایمان ہے کہ نہیں اس بات پر؟ اچھا چلو یار, آپ کی مان لیتے ہیں, آپ کی مان لیتے ہیں. تم میری نہیں مان رہے ہو, تم قرآن کی مان رہے ہو. قرآن ایسا کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. چلے واپس ایسا کریں, واپس ٹاپک پہ آئیں اور مجھے ثابت کریں کہ وہ خالق کائنات اللہ ہے. گو ہیڈ. کیسے ثابت کریں گے؟ دلیل کیا ہے؟ وہ اللہ نے کہا نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا, پھر ہم نے اس پہ گوشت اور ہڈیاں وغیرہ لگائیں. یہ غالباً سورۃ زمر سے جو پچھلی سورہ صورت ہے انبیاء کی میرے آیت خیال نمبر, سورہ انبیاء کی آیت نمبر, سورہ 21 کی آیت نمبر 30 بتا رہے ہو کیا؟ میرے خیال سے وہ ہوگی. ہاں تو بھائی احسان الخالقین کی جو آیت ہے جو آپ بتا رہے ہو کہ ہم نے انسان کو کس طریقے سے خلق کیا, آپ کو پتا ہے کہ میڈیکلی وہ آیت جو ہے وہ غلط ہے؟ کیسے غلط ہے؟ میڈیکل کے حساب سے غلط ہے وہ آیت. اللہ نے انسان کو جس نطفے سے پیدا کیا ہے, میڈیکل کو زیادہ درجہ دے رہے ہیں نا, لیکن مسلمانوں کے نزدیک تو نہیں ہے. سر سنے نا, جو نطفہ, جس نطفے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے, وہ نطفہ کہاں سے نکلتا ہے؟ مرد کے نفس سے. نفس سے نہیں تو ٹھیک ہے, نفس سے نکلتا ہے نا, اور بنتا کہاں ہے وہ؟ ہاں بتائیں مجھے, کہاں بنتا ہے وہ نطفہ جس سے اللہ نے پیدا کیا انسان؟ ہڈی میں بنتا ہے. میڈیکل سائنس پروو کر سکتے ہو ہڈی میں بنتا ہے وہ؟ آپ کے قرآن کے ذریعے آپ کا اللہ کیا کہہ رہا ہے وہ پڑھیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. آگے کہتا ہے خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ, وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا. یخرج من بین الصلب والترائب, جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. اس پر آپ کا اللہ یہ بتا رہا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا آپ کے مطابق. کیا یہ صحیح ہے؟ جی ماشاء اللہ. تو میری جو ڈاکٹر پڑھاتے ہیں کہ ٹیسٹرون میں بنتا ہے اس پر, وہ سب چوتیاں ہیں نا, پاگل ہیں سارے یہ. ہوں گے. اچھا ہوں گے, ماشاء اللہ. تو ایک بات بتاؤ, یہ جتنے بھی نوبل پرائز ہیں یا جو میڈیکل جو انوینشن کے جتنے بھی ایوارڈ ہیں, یہ سارے کے سارے ان یہودی اور کرسچن کو کیسے مل جاتے ہیں, مسلمانوں کو کیوں نہیں ملتے؟ یہ جو موبائل آپ استعمال کر رہے ہیں, جو کیمرہ استعمال کر رہے ہیں, یہ مسلمان نے نہیں بنایا. ماشاء اللہ, ٹاپک تو چینج کر دیا آپ نے جواب دینے کی بجائے. تو لیکن پھر اب یہ بھی بتا دو کہ موبائل اور کیمرہ کون سے مسلمان نے بنایا تھا بھائی؟ ابھی ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن کیمرہ کسی مسلمان نے بنایا تھا. اچھا, اور اس کی دلیل؟ جیسا کہ آپ میڈیکل کو بیچ میں لا رہے ہیں, پھر گوگل کو بھی لا لیں, اس پر سرچ کر لیں دلیل. الحمدللہ. یہ لیں جی, گوگل بابا کہہ رہے ہیں جوزف نائسفور نپس is credited with inventing the first permanent camera in 1816. یہ جوزف تھا سر کوئی. جی بھائی مسلمان تھا یہ جوزف بابو. اس کی پکچر کدھر ہے؟ اس کی پکچر بھی دیکھنی ہے, پکچر میں داڑھی ہونی چاہیے, اس کا مطلب ہے نا داڑھی چاہیے پکچر میں. ہاں یہ رہا داڑھی والا جوزف, یہ رہا دیکھو, ہے نا مسلمان. یہ نہیں تھا مسلمان.
हाँ हाँ, रसूलुल्लाह की बिल्कुल रसूलुल्लाह की तरह दिखता है। देखो लिबास भी एकदम सुन्नती है, सर पे पगड़ी है, टोपी है ना, अमामा है, पगड़ी हाथ और में टोपी तस्बीह वाला है। मुसलमान नहीं होता यार, अच्छा ये तो ये सुन्नतें, मुसलमान था जौहर, ये जौहर मुसलमान था हैं? ये सुन्नतें आप इसको वो मुसलमानों का कोई फरीज़ा अमल बोल रहे। मोहम्मद अरबी भाई, मुझे लगता है कि मैं सर ये पाकिस्तान से है, हार गया। पंजाब से, और वो जो मुसलमानों को चूरन चटाया जाता है ना, ये अबू रेहान अल-बरूनी और ये जो दूसरे थे सारे ही मुसलमान साइंटिस्ट थे, वो सारे मुर्तद थे। उनको अपनी सजा, उनकी अपनी उम्रों में सजाएं दी गई। जाबिर बिन हयान को उसको मुर्तद कह के मारा गया, इनको जेलों में बंद किया गया। आज ही उसका क्रेडिट ये लोग लेते हैं क्योंकि उनका नाम मुसलमानों वाला है। जैसे कि अब्दुल सलाम पाकिस्तान का एक वाहिद साइंटिस्ट है जिसे नोबेल प्राइज मिला है, उसको भी कल ही मुसलमान कह देंगे, आज तक तो वो काफिर है। तो मानते हो भाई उसको, अब्दुल सलाम को, जो एमडी है, जो वाहिद एक पाकिस्तानी मुस्लिम आदमी है जिसको नोबेल प्राइज मिला है, मानते हैं आप इसको? एमडी को मुसलमान मानते हैं आप? नहीं, अच्छा दूसरा सर, आपकी पहली जो आयत आपने पेश की थी ना, जो समीर साहब ने आपको डिबंक कर दिया कि उसमें कहा गया है कि आप कुछ भी कर लो ये ईमान नहीं लाएंगे, ये से मुराद ये होता है कि जो प्रेजेंट में जो काफिर हैं जिनसे खिताब कर रहा है अल्लाह ताला, उनका कहा गया है। आने वालों के लिए नहीं कहा गया कि आने वाले काफिर ईमान नहीं लाएंगे। इसका शान तो नज़ूल क्या है ये बता सकते हैं? शान नजूल तो ये उसी में होता है कि जब नबी वो उनको तबलीग करते थे तो वो उनका मजाक उड़ाते थे, तो वो उनको अल्लाह ताला ने कह दिया कि भाई ये मान नहीं लाएंगे, इन पे वक्त जाया ना करो। थोड़ा ही जबकि लगा आपकी ये बात। आपके नबी की ये बात, जो आपके कुरान की ये बात झूठी साबित हो गई। अस्सलाम वालेकुम। आपके नबी की तमाम बातें झूठी, कुरान की बात झूठी साबित हो गई, क्योंकि फतेह मक्का के बाद तमाम कुफार जो थे वो इस्लाम ले आए, और वहाँ उस अरब पेनिसुला में कोई गैर मुस्लिम बच्चा भी नहीं था। सलाम वालेकुम करके भाग गया मोहम्मद अरबी भाई। हाँ वो क्या बेचारा सीन है? बहुत ही यंग एज था, पर एटलीस्ट समीर साहब आपके इस प्लेटफॉर्म की वजह से इस तक ये मैसेज पहुंच रहा है ना, यही बहुत बड़ी बात है। उम्र से आप बात करें, थोड़ा सा वो जज्बाती नौजवान है, 17 साल का। आपकी पहली जो आयत आपने पेश की थी ना, जो समीर साहब ने आपको डिबंक कर दिया कि अच्छा उमर उसमें अपना कहा यूट्यूब गया बंद कर दो, उमर मुसलमान यूट्यूब नहीं बंद कर लाएंगे, दो। जो प्रेजेंट में समीर भाई, कहा गया है, आने वालों के लिए। उमर अपने समीर पीछे भाई, जो यूट्यूब चल रहा है वो यूट्यूब बंद कर दो। अच्छा समीर भाई मैं बोल सकता हूँ? मैंने आपको कहा था आधार कार्ड का आगे और पीछे का हिस्सा भेजो, आपने मुझे पीछे वाला आधार कार्ड नहीं भेजा। एड्रेस कैसे वो पता मेरे चलेगा? मोबाइल में अभी नहीं है भाई, सुनो ना, मेरे मोबाइल में अभी नहीं है, पेटी खोलना पड़ेगा, मैं सुबह में आपको डाल दूंगा। अच्छा तो भाई ऐसा करना, सुबह मुझे अपना आगे पीछे का आधार कार्ड और 25,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल देना, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा जहां आप कहोगे, ठीक है? अरे भाई 25,000 किस बात के लिए मांग रहा हो? आपको प्लेन से आना है क्या? हाँ भाई, तो मैं फ्लाइट से ही आता जाता हूँ ना भाई, और रहने खाने का भी खर्चा आप ही दोगे ना, क्योंकि आप बुला रहे हो। भाई बात सुनो, आप मुझे 1 रुपया मत दो, आप अपना एड्रेस बताओ, मैं आपके घर हाजिर रहूंगा। 1 रुपया कब नहीं मांग आओगे? रहा हूँ आपसे सर, सर कब आपसे आओगे? 1 रुपया नहीं मांग रहा हूँ मैं। कब आओगे? नहीं, मिलने के हैं? भी पैसे हैं। आप मिलना चाहते हैं ना अकेले में, भाई उसका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैसे मांगते थे। वो कहते थे कि अगर कोई नबी से अकेला मिलना चाहे तो उसके लिए वो खैरात करे, तो उसके भी तो 25,000 भाई बल्कि उसके साबित कर दो, कहाँ 50,000 से है। लिखा है भाई? हमारे नबी ने किन से मांगा है रुपया मिलने के लिए, बता दो ये। कुरान में लोगों से लिखा है मेरे भाई, जो आपने नहीं पढ़ा। अरे भाई नहीं लिखा है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहाँ से जाहिर से बात कर रहे हो कि ये लिखा है वो लिखा है? मुझसे बात करो ना आप। आपसे ही बात कर रहे हैं भाई। कुरान में चैप्टर नंबर 58 की वर्ष में लिखा है 12 में कि भाई आपके रसूलुल्लाह को से अगर कोई प्राइवेट बातचीत करनी है मिल करके तो पैसे दें पहले। अरे अरे भाई, तो तुम खुद मुंह से झूठ बोल रहे हो, सफेद झूठ। लोग इतना भी बुर्बक नहीं है समीर भाई, आप ये जान लेना। कुछ भक्त आपकी इति में आते हैं देखने के लिए, वो मुस्लिम हिंदू कुछ भी हो, कुछ अंधभक्त आते हैं देखने के लिए आपको, ज्यादा लोग नहीं देखते। अबे वो गधे सुन, सबसे बड़ा अंधभक्त पता है कौन होता है? मैं साबित किया हूँ, सबसे बड़ा अंधभक्त हाँ जो है वो बता बता। मुसलमान होता है। ये देख पहले तो सबसे कुरान की अनभक्त आयत तू है यार, देख। सबसे बड़ा अनभक्त तू है। अबे भाई पटर पटर मत कर, तूने कहा कुरान में नहीं लिखा हुआ, ये ले स्क्रीन पे मैं आयत लेकर आ गया हूँ, तुझे पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा है। अरे भाई या हिंदी लोगों से नहीं पढ़ाएगा, अय्युहल्लज़ीना हिंदी में लिखना, तो उर्दू नहीं पढ़ाएगा लोगों से। गरीब मुसलमान बेचारा, पढ़ना लिखना नहीं जानता। चल हिंदी में खोल के देता, रुक भाई, सच में गरीब मुसलमान है बेचारा। अरबी भी नहीं जानता तो मुसलमान किस बात का है भाई? इस्लाम छोड़ने के लिए अरबी सीखना पड़ता है, मुसलमान रहने के लिए नहीं। ये तो फैक्ट है, साहब आपने बिल्कुल सही बात की। अब लिख रहे हो, ये लिखो।
लिखना नहीं है, लिखा हुआ ऑलरेडी, इसको पढ़ना है आपने। ये लिखा हुआ 58 की 12, क्या लिखा हुआ इधर पढ़ो। ए ईमान वालो, जब तुम रसूल से गुप्त रूप से बात करो तो गुप्त रूप से बात करने से पहले कुछ दान करो, ये तुम्हारे लिए उत्तम तथा अधिक पवित्र है। ये फिर यदि तुम दान के लिए न पाओ तो अल्लाह की अमसिल अत्यधिक दया माने। तो इसका मतलब क्या होता है? मोहम्मद साहब जो उनसे मिलने आते थे उनसे सोने जेवर मांगते थे, नहीं? तुम यही कहना चाहते हो? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ये कह रहा है कि अगर रसूल से कोई गुप्त बात करना चाहता हो, प्राइवेट कंसल्टेशन करना चाहते हो, तो पहले कुछ उनको दान करो। तो दान का मतलब क्या हुआ? सोना चांदी दे दो, अपना जमीन जायदाद दे दो। ये बताओ, आप ये तो बोले हो। अच्छा, क्या देना है फिर? अगर जमीन जायदाद नहीं देनी तो क्या देना है वो बता दो। 25,000। अरे भाई, दान में आप कितना दान करते हो? समीर भाई, आप कितना दान करते हो लोगों को? आप तो कितना दान करते हो? अरे वो मैं जो करता हूँ वो मैं बताता नहीं किसी को, वो मैं चुपचाप करता हूँ, ढिंडोरा नहीं पीटता। अरे भाई, बात सुनिए ना। हेलो समीर भाई। यार उमर, समीर भाई, उमर सुन मेरी बात बाबू, मेरे बच्चा मुन्ने सुन मेरी बात। तेरे साथ मैं खेल रहा हूँ, वरना मैं डिस्कशन ऐसे कभी भी नहीं करता जैसे कर रहा हूँ। पर मैं तुझे हर वो आखिरी मौका देना चाहता हूं जहां तू भाग करके अपनी जान बचाना चाहे, इसलिए मैं तेरी हर बात को जो है गलत साबित कर रहा हूं। वरना मेरा डिस्कशन डिबेट करने का तरीका ये नहीं है, मैं एक टॉपिक पकड़ के एक टॉपिक पर डिस्कस करता हूं। तो आपका फट गया है समीर भाई, आप मेन मुद्दा पर बात नहीं करना चाहते हो, बात भटका रहे हो। आपका मेरी बात से फट गया है। मुद्दा क्या है? पता चल रहा है। अच्छा, और मुद्दा क्या है जिस पे बात करना है? मुद्दा तो बता दे, अब तक तो मुद्दा बताया नहीं भाई तूने। अच्छा, वो जिससे पहले इब्राहिम था उससे क्या बोले थे कि साइंटिस्ट मुसलमान है, उसने क्या बोला? हाँ, खुद पता चल रहा है कि वो आपका दल्ला था। अच्छा, वो मेरा दल्ला था जो मुसलमान था। दूसरा जो तेरी तरह मुझसे व्हाट्सएप पे बात किया था, इब्राहिम भाई, ही वॉज फ्रॉम पाकिस्तान। वो बेचारा मुझसे पूछ करके कि जी मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, मैंने स्ट्रीम का लिंक दे दिया, जैसे तुझे दिया था वैसे ही उसको दे दिया। वो आया तो अब वो बेचारा मुसलमान भाई जो सच बोल रहा था, तेरी तरह हरामीपन नहीं कर रहा था, वो दल्ला हो गया और तू अच्छा मुसलमान हो गया क्योंकि तू हरामीपन कर रहा है। समीर भाई, आप मेरे इस्लाम को गलत करके साबित करके दिखाओ। इतना लोग देख रहे हैं, आप मेरे इस्लाम को गलत करके दिखाओ किसी भी तरीके से। भाई तू जो कह रहा है कि इतने लोग देख रहे हैं, इसको गलत साबित करके दिखाओ, ये लोग देखने मुझे आए हैं, तुझे नहीं। और ये यही देखने आते हैं यहाँ पर कि इस्लाम कैसे गलत साबित होता है। बेवकूफ बेवकूफ, इन सारे लोगों के सामने मैंने ऑलरेडी इस्लाम को नंगा किया हुआ है, इसीलिए तो मुझे देखने आते हैं। गधे, वो तुझे देखने नहीं आए। और तेरे सामने इस्लाम को सच्चा साबित करने की जरूरत नहीं है मुझे, वो इसलिए नहीं है क्योंकि तू उसको सच्चा साबित नहीं कर रहा खुद मुसलमान होकर। तो मैं एक्स मुस्लिम होकर के उसे सच्चा क्यों साबित करूंगा? मैं तो झूठा साबित करूंगा। बेवकूफ, इतना बड़ा बेवकूफ है ये। दावत मुर्तद भाई प्लीज आप बोलें कुछ कर। हाँ, मैं कह रहा था कि एक्चुअल क्या है कि ये जो भाई अभी बोला और इससे पहले जो बोला था वो इब्राहिम के मुसलमान ने ये इसका इन्वेंशन किया है वो किया, जो बोल रहा था एक्चुअल में इनको नॉलेज ही नहीं है। ये इनको नाम बस मुसलमान जैसा मिल जाए तो ये समझ लेते हैं कि ये मुसलमान है और इसने ये साइंटिस्ट है और इसने किया है। एक बंदा हुआ था अल इदरीसी। अच्छा, ये स्टेटस पे आजकल बहुत चल रहा है, शॉर्ट वीडियो लगा के मुसलमान लोग लगा रहे हैं कि ये इन्वेंशन मुसलमान ने किया था, ये इन्वेंशन मुसलमान ने किया था। असल में ये एक बंदा था अल इदरीसी जो कि 1100 ईस्वी में पैदा हुआ था। इसने अपनी पूरी लाइफ में कोई भी इस्लामिक बात नहीं की। इसने बताया, इसने किताब लिखी, इसने किताब में बताया कि धरती गोल है, और जो कि इस्लाम के खिलाफ बातें थी सारी, जितनी बातें थी वो इस्लाम से हटके थी, इस्लामिक बातें करता ही नहीं था ये बंदा। इसने एक बुक्स भी लिखी, लाइफ ऑफ रोजर, है ना। अच्छा, और वो वाकई बहुत नॉलेजेबल बंदा था इदरीसी, लेकिन मुसलमानों ने उसके साथ क्यों जाना क्या किया? सुनिए ना मोहम्मद दावत मुर्तद भाई, इतना दूर हमें क्यों जाना है? ये तो एपीजे अब्दुल कलाम को भी मुसलमान कहते हैं, जबकि ही वाज द फॉलोवर ऑफ गीता। बिल्कुल, उसने अपनी जिंदगी में कभी कुरान नहीं पढ़ा, शिया मुस्लिम था भाई, वो शिया मुस्लिम, और वो गीता को फॉलो करते थे। उनके जो गुरु थे वो भी हिंदू मॉन्क थे।
ابھی صاحب یہ جیسے اور یہ عبدالسلام ہے نا پاکستان کا نوبل پرائز یافتہ، یہ کل اس کو بھی مسلمان کہہ دیں گے. آج تو اس کو مار رہے ہیں، جوتے لگا رہے ہیں، اس کی تصویریں پھاڑ رہے ہیں، بلیک کر رہے ہیں، اس کی کردار کشی کر رہے ہیں کیونکہ اس کا نام عبدالسلام ہے. کہیں گے یہ مسلمان تھا بھائی. اسی طریقے سے یہ اچھا 8-10 پاس میں گزرے ہیں دعوت مرتد جی، یہ جتنے جن کے نام آپ بتا رہے ہیں یہ سارے مرتد تھے، اسلام چھوڑ چکے تھے، اسلام کے اگینسٹ بات کرتے تھے یہ. سر آپ نے ارے دیکھا نہیں سنو کہ تو دعوت صحیح عربی مرتد بھائی. بھائی اس نے جوسف کو مسلمان بنا دیا بھائی، بیٹے بیٹے ابراہیم نے. ہاں ایسے. اچھا سمیر سمیر بھائی بھائی میں ایک لائن اور ذرا ایڈ کر دوں اس میں کہ جی اس الادریسی کے ساتھ میں مسلمانوں نے کیا کیا تھا کہ اس کی ساری کتابیں جلا دی تھی اس وقت میں، ہے نا. اس پہ اور کافی سارے اس پہ مطلب تشدد وغیرہ کیے تھے انہوں نے اس کی باتوں کی وجہ سے. اور آج یہ سینہ چوڑا کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان تھا. ارے تم نے مسلمان تھا ہی نہیں بھائی، وہ اس کی ساری لائبریری مسلمانوں نے آگ لگا دی اس کی کتابوں میں. جی سمیر بالکل بھائی، یہ جی جو سائنٹسٹ ہے نا یہ فارن جا کر یورپ جا کر اپنے نام بدل دیے. یہ جوزف ہے نا یہ مسلمان تھا، وہ ولیم شیکسپیئر ہے نا وہ بھی مسلمان تھا، وہاں جا ہاں کر اپنا یہ نام بات بدل صحیح دیا. کہہ رہے ہیں، گورو نے نام یہاں بدلوائے تھا ان کے. نا، ہاں اس کا نام ولی محمد شیکسپیئر تھا، وہاں جا کر ولیم شیکسپیئر بن گیا. یہ تو صحیح بات ہے، یہ بات بالکل درست فرمائی آپ نے. وہ سارے جتنے جن کو سزائیں دی گئیں، جن کو قتل کیا گیا، جن کو جیلوں میں ڈالا گیا مسلمان حکمرانوں نے، کیونکہ وہ اسلام کے اگینسٹ بات کرتے تھے کہ دھرتی گول ہے اور وہ دھرتی بھی گھومتی ہے، تو وہ ان کو اب یہ سب مسلمان قرار دے رہے. کیوں بیچارے کیا کریں، وہ نکل جائے گا تو پیچھے انہوں نے کیا ایجاد کیا ہے؟ صرف نعرہ ایجاد کیا ہے ایک. تو دیکھیے بات یہ ہے، یہ گدھا جو ہے اتنا بڑا گدھا ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے واٹس ایپ پہ کہ وہ تم ڈر گئے ہو کیا. ہاں بھائی میں ڈر گیا ہوں، تھر تھر کانپ رہا ہوں تمہارے ڈر سے میں عمر بیٹھ کے اسٹریم پہ. بھائی تم ڈیبیٹ مٹیریل نہیں ہو، تم کسی مولوی کو لے کر گیا. پتا ہے وہ محمد عربی صاحب کیا کہہ رہا ہے مجھے، کہہ رہا ہے کہ وہ مولوی تو پیسے لے لے گا، ایک سچا مسلمان پیسے نہیں لے سکتا مجھ سے بات کر. اچھا سر، جب آپ نے وہ اس کو آیت کھول کے دی نا مجدلہ کی 98 کی، تو یہ شوق ہو گیا، وہاں سے ہٹ گیا. اس پہ بات نہیں کی اس نے کہ نبی پیسے مانگ رہا ہے، جب تم اکیلے میں یا اس خلوت میں بات کرنا چاہو تو پیسے دے دو. وہ اس کا آپ وہ شان نزول بھی دیکھ لیں نا. محمد کو پیسوں کی ضرورت تھی، کمزور ہو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یار یہ کہانی ڈال دو کہ جو مجھ سے اکیلے میں بات کرے گا اور یہ وہ ہے. لوگ بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں اور اس کو بچنے کے لیے اس نے یہ حرکتیں کی. ابن عباس نے اس کو اس طریقے سے تفسیر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس لوگ جو ہے نا ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی مصلحت لے کر کے آ جاتے تھے، اور ان کو کوئی پوچھنا ہوتا نہیں تھا، کچھ ایسے ٹائم خراب کرنے آتے تھے. تو رسول اللہ جو ہے اس سے تنگ آ گئے، تو لگا آخر دیا. میں اللہ نے یہ راستہ اپنایا کہ بھائی جو بھی آتا ہے تم میں سے مالدار آدمی سوال پوچھنے کے لیے، تو وہ رسول اللہ کو اپنا پرائیویٹ کنسلٹنٹ نہ بنا کر کے رکھ دے، اس وجہ سے تم پہلے پیسہ دو. اب ان کو لگا کہ بھائی اب سوال فری نہیں ہے، اب پیسے دے کے سوال پوچھے جائیں گے، لہٰذا انہوں نے آنا بند کر دیا. لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے بھی آنا بند کر دیا جن کو واقعی کوئی شدید مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ پاتے تھے. تو پھر بعد میں جو ہے وہ آدھی آیت آئی، یہ جو بات کی آیت ہے نا، پھر یدی تم دان کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ اتی شماشیل اور اتیانت دیوان ہے. تو پھر یہ والی ہے کہ اگر پیسے نہیں ہے تمہارے پاس اور مجبوری ہے تو پھر چلے آؤ. تو سبھی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ایک اللہ کو پتہ نہیں ہوتا، غلطیاں کرنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے. جیسے وہ اندھا جو تھا وہ کہتا ہے میں جہاد پہ کیسے جاتا ہوں، تو آدھی آیت بعد میں اتار دی. بھائی آپ تو انسانوں والی حرکتیں کر رہے ہیں ساری، یہ کہ اچھا یہ امینڈمنٹ آ گئی دوبارہ سے اس میں بھی. یہ مجھے نہیں پتا تھا یہ والی آدھی آیت کی کہانی ہے. جی تھینک ابن یو. عباس نے اس کی یہ تفسیر کی ہے. بس ان کو یہی پین ہوتی ہے کہ پیسے کیوں لیتے ہیں. پیسے بھائی کون آپ سے پیسہ مانگا کسی نے کہا کہ آپ یہاں آ رہے ہیں مفتے میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں ہمارا، اور تو کیا آپ کا ٹائم ضائع سمجھ آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے کہ پیسے دو یہاں پہ جب جان کا آپ کے مولوی کیوں نہیں آتے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سب لوگوں سب بھائیوں سے، آزاد جی سے بھی پوچھتا ہوں اور دعوت مرتضی صاحب سے بھی اور آپ سے بھی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو میں یہاں اتنا اسلام کا علم لے کر کے بیٹھا ہوا ہوں کہ مسلمان جو ہے وہ میرے سوالوں کے جوابات دینے سے قاصر ہیں اور مجھ سے آ کر کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، مجھ سے کوئی بھی مطالبہ کرتے ہیں تو میں فٹاک سے اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں. یہ جو کام میں یہاں بیٹھ کر کے کر رہا ہوں بقول ان کے پیسے کے لیے کر رہا ہوں، اگر یہی کام میں کوئی مدرسہ یا کوئی مزار بنا کر کے وہاں بیٹھ کر کے کرتا، صرف طریقہ اپنا بدل لیتا، تو کیا محمد عربی بھائی، دعوت مرتد بھائی اور آزاد جی، کیا مجھے پیسے اور پیسے کے ساتھ ساتھ بچوں کی اور مہیلاؤں کی تشریف بھی مل جاتی کہ نہیں مل جاتی؟ بھئی آپ تو مال ہو جاتے. ابھی یہ ایک ملا جو اس کو پکڑا ہے انہوں نے، سعد رضوی اس نے اپنا نام رکھا ہوا ہے، وہ ارب پتی ہے، اس کے گھر سے کروڑوں روپے اور پتہ کیا کیا فورن کرنسی نکلی ہے.
زمینیں نکلی ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں ان کو، پیسہ دیتے ہیں ان کو، ایسے لوگوں کو، اس کو قرآن کی ایک آیت تک پڑھنی ڈھنگ سے نہیں آتی، سعد رضوی کو بنا بیٹھا ہوا، نو تو ڈاؤٹ آپ بتائیے کو سر، پیسے اگر کمانے ہوتے تو وہ راستہ زیادہ بڑھیا تھا. اور میں تو جس علاقے سے آتا ہوں، میرے پاس تو صابر صاحب کی اتنی مشہور ترین درگاہ ہے کہ وہاں پہ تو آپ کے پاکستان، امریکہ، انگلینڈ تک کے زائرین جو ہے وہ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. تو میں وہاں بیٹھ جاتا اگر، تو بھائی صاحب میں تو نوٹ چھاپتا فورنر سے، وہ بھی ڈالر میں. تو اب تو اور لوگ جو ہے آتے، اور لوگ جو ہے نا آ کر کے میرے ہاتھوں کا اور میرے پیروں کا بوسہ لیتے، میرے پاؤں کو دھلتے. اور اب جو ہے یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، میری گردن کاٹنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ بتاؤ کہ کون سا بزنس فائدے کا تھا، وہ والا کہ یہ والا؟ یہ تو سراسر نقصان کا بزنس ہے جو میں کر رہا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں، آپ نے نوٹ کیا کہ ہر گلی میں ہزاروں مدرسہ چاپ گھوم رہے ہیں، مولوی یہ وہ سب گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، عالم کبھی ڈیبیٹ پہ نہیں آتے. کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس قسم کے چینل چل رہے ہیں؟ جب یہ عمر نام کا لڑکا تھا نا، یہ آ گیا، اس سے پہلے وہ آ گیا، تو وہ کیوں نہیں آتے؟ ان کو پتا ہے کہ وہ جو بات کریں گے وہ بالکل ہوتا یہی ہے سر. وہ جب فرسٹ ٹائم آپ کو یہ سب باتیں پتہ چلتی ہے تو آپ کو شوق پہنچتا ہے، چونکہ آپ جس چیز کو اتنا بڑا بنا کے پیش کیا گیا ہے، جس شخصیت کو مہان بنایا گیا ہے، وہ جب ایک دم سے زمین پہ گرتی ہے تو ریئلی ایک شوق پوزیشن پہ آ جاتا ہے بندہ، بڑا صدمہ پہنچتا ہے اس کو. یہ کیا ہے